اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جناب لقمان کی قرآن میں جو نصیحتیں ہیں اس کو بی جان آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے 4 نصیحتیں۔ کون سی 4 نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی اور قرآن حکیم کو اتنی پروردگار عالم کو پسند آئیں کہ اس نے اپنے کلام کے درمیان میں ان کو جگہ دی۔ آپ سوچئے کتنی عظیم ہوں گی یہ نصیحتیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف ان نصیحتوں کے اوپر ہی غور کر لیں اور بار بار اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو زمانے میں کے امام کے آگے شرمندہ ہو یا اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا نصیحت کی؟ یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ کیا 4 چیزیں بتائیں؟ نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو، اور صبر کرو۔ اللہ کی معرفت اور قیامت کی یاد تمام اعتقادات کی اساس اور بنیاد ہے۔ جناب لقمان نے بنیادوں کو محکم کرنے کے بعد اہم ترین عمل یعنی مسئلہ نماز کو پیش کرتے ہوئے اپنے فرزند سے کہا، بیٹا نماز قائم کرو۔ اب نماز کیا ہے؟ مہم ترین عمل ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ بندگی کا حق ادا کریں۔ یا بنیہ اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو، کیونکہ نماز تمہارے خالق کے ساتھ تمہارا اہم ترین رابطہ ہے۔ ویسے دن گزرتا رہے، کوئی بھی ہمیں خیال بھی نہیں آئے گا اپنے رب کا، لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ آتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا کنیکشن اس کے خالق کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نماز دل کو بیدار کرتی ہے، روح کو صاف شفاف اور زندگی کو منور کرتی ہے۔ نماز گناہوں کے آثار کو دھول ڈالتی ہے۔ ابھی جب ہم یہ بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جو عمل ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ کیسے ختم ہو، اب آگے چل کے بتا دیا انہوں نے کہ نماز گناہوں کے آثار کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندے کو جس کے ساتھ ہم نے کچھ کیا ہے، برا کیا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے، اس کو بے انتہا عطا کرنے کے بعد۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، تو نماز ہمارے گناہوں کے آثار کو دھو ڈالتی ہے۔ یعنی دن میں 5 مرتبہ ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، سوچیں گے کہ اس وقفے میں ہم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جو خدا کی بارگاہ میں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اگر کیا ہے فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، تو اس کے جو آثار ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز خانے دل میں نور ایمان کی روشنی ڈالتی ہے۔ یعنی ایمان جبھی کامل ہوتا ہے جب ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، اور انسان کو فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ آیت نمبر 17، جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد رب العزت ہے، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے۔ نماز میں دونوں قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ برائیوں سے بھی روکتی ہے اور ذکر خدا بھی۔ اور ذکر خدا بہرحال ایک بڑی شے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان میں برائی نہ بھی ہو، بلکہ برائی کا امکان بھی نہ ہو، تو اسے نماز قائم کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا سے بالاتر کوئی شے نہیں ہے۔
یعنی امکان نہ بھی ہو، جبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسولوں کے بارے میں ملتا ہے، تمام رات عبادت الہی میں کھڑے رہتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے. کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ تو افضل الانبیاء ہیں، آپ اتنی زیادہ عبادت الہی کرتے ہیں، تو آپ کا جواب اتنا امیزنگ جواب ہے کہ ایسا لگتا ہے دل کو چھو لیا. تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نماز جو ہے وہ شکر گزاری کی ایک قسم ہے کہ جب آپ اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے قریب ہوتے ہیں اور شکرن للہ کرتے ہیں، پروردگار عالم اسی وقت آپ کی نماز کو قبول کر لیتا ہے کہ دل سے میرا بندہ جو ہے میری طرف راغب ہوا ہے. تو نماز سے اور ذکر خدا سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے. اکثر افراد یہ سوال کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہماری نمازیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو عزیزان گرامی، اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ہم جیسے لوگ اور ہماری کیا نمازیں ہیں، اور رب عظیم بارگاہ ہماری نمازیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں. لیکن اس کا جواب امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ایک روایت میں دیا. آپ نے فرمایا، اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے اسے گناہوں سے روکا ہے یا نہیں. جس قدر وہ گناہوں سے دور ہوگا، اس کی نماز بھی اسی مقدار میں قبول ہوئی ہوگی. کتنا آسان سا کرائیٹیریا بتا دیے کہ اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر وہ گناہوں سے دور نہیں ہے، ابھی بار بار اسی میں جا کے پڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اور کوشش کرنی چاہیے اور اپنے رب سے قریب ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز قبول ہے تو بقیہ اعمال بھی قبول ہوں گے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مدرسۃ القائم میں ایک لیکچر ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ فجر کی نماز جو ہے نا، فضیلت کا وقت فجر کی نماز اذان کے بعد 21 منٹ تک فضیلت کا وقت رہتا ہے. اس کے بعد آپ پڑھ لیں، سورج نکلنے تک بھی اس سے پہلے ختم کر لیں. لیکن جو فضیلت کا وقت ہے، کیونکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اگر آپ فضیلت کے وقت میں پڑھیں تو اور بڑی عبادت، اور پروردگار عالم اس کو فضیلت دے کے قبول کرتا ہے. اور جو ظہر عصر کی نماز ہے اس میں ہے 51 منٹ، کیونکہ پروردگار عالم بھی جانتا ہے کہ آپ بزی ہیں یا آپ جاب پہ ہیں یا آپ آفس میں ہیں، لیکن ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کہا کہ 51 منٹ تک ہے ظہر اور عصر کا وقت، لیکن مغرب کا وقت بہت کم ہے، وہی 21 منٹ ہے، اور عشاء کا وقت اچھا خاصا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ فجر جو ہے نا وہ 21 منٹ کے اندر آپ پڑھ لیں، تاکہ فضیلت کا وقت آپ کا ضائع نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خود نماز کے قبول ہونے کی بنیادی شرط معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے. کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کہ خود نماز کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، ہماری ولایت اور دوستی اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری. یعنی ان کی ولایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واجب کی. اگر ہم نماز میں درود نہیں پڑھتے تو ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی. اور ہمارے دشمنوں سے، یعنی وہ ان کے جو دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں. تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. یعنی کہ اگر ڈوب بھی رہا ہے اور وقت نماز آ گیا ہے تو اس کو نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ اشاروں سے کرے. وقت آخری وقت آ گیا ہے لیکن اذان ہو گئی ہے اور ابھی وہ اتنا ہوشیار ہے، تو چاہے ہاتھوں کو بلند کر کے، آنکھوں کو بند کر کے، یعنی پلکوں کے اشاروں سے نماز، یعنی نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. ابو ثمامہ میں راوی روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، میں آپ پر قربان جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ نماز آپ کی اقتداء میں پڑھوں اور پھر جام شہادت نوش کروں. امام حسین علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کہی، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے.
اور وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے کہ جب قاتل سرہانے کھڑا ہوا تھا اور امام سجدے میں جھکے ہوئے تھے. امام کا وہ وقت یاد کریں اور اس کے بعد ہم کبھی کبھی اپنی نمازوں کو قضا نہیں کر سکتے. حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نماز کی نصیحت کی اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے فرزند 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب وہ 9 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرو. یعنی اگر وہ گیپ دے لیتے ہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی تو انہیں تنبیہ کرنی چاہیے کہ نہیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. اور جب 10 سال کی ہو جائیں تو ان کا بستر جو ہے وہ علیحدہ کر دو. یعنی یہ ایک حدیث ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اور تنبیہ کرنے کے یہ ہے کہ ضرور اگر ماں باپ پڑھتے ہیں نماز تو لازمی بات ہے کہ بچے بھی نماز پڑھیں گے. بچے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے والدین تو کچھ بھی نہیں, لڑکیاں دوپٹہ گھسیٹ کے بیٹھ کھڑی ہو جائیں گی پڑھنے کے لیے نماز, کہیں بھی ہوں گی نماز. بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹوپی سر پہ رکھ لی اب نماز پڑھیں. تو اگر بچہ مسلسل دیکھے گا کہ گھر میں نماز ہو رہی ہے تو وہ اس کو اس عمل کی عادت پڑ جائے گی. اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ مومن اور کافر کے درمیان صرف ایک فرق ہے. وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے, وہ بھی چیریٹی کرتا ہے, وہ بھی بہت سارے اچھے اچھے کام کرتا ہے, وہ بھی اچھا اخلاق ہوتا ہے, اور مومن کا بھی اچھا اخلاق ہوتا ہے, وہ بھی چیریٹی کرتا ہے. دونوں ایک طرح سے ہوتے ہیں, ایک طرح چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں سب کچھ. لیکن مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف ایک ہے اور وہ ہے نماز. نماز برائی سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے. نماز شرک سے بچاتی ہے. جب انسان 5 مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا دن میں تو کیا وہ شرک کر سکے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. تو یاد رکھیں مومن اور کافر کے درمیان صرف ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے نماز. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ.